اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی، تمہارے پالنے والے کی، تمہارے مالک کی ایک واضح دلیل، ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔ اصل میں جس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو صالح علیہ السلام کی قوم نے یعنی قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ یہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر سکتے ہو کہ پہاڑ پھٹے اور بیچ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کی، اللہ کے ہونے کی، اور یہ ایک جو نظام ہے اس نظام کے برحق ہونے کی، یعنی جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، رحمت کا، برکت کا، عزت کا، ذلت کا، یہ جو ایک نظام ہے اس نظام کے برحق ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ صالح علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کیا۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ زمین میں چلے گی، یہ کھائے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ کھائے گی، پیے گی، زمین میں چلے گی، پھرے گی، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اس کو تم نے مارنا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر ایک بہت بڑا دردناک عذاب تم پر آئے گا۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ دردناک عذاب سے۔ اگر تم نے اس اللہ کی نشانی کو تکلیف پہنچائی تو تم پر ایک بہت بڑا دردناک عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت دی، اللہ تعالیٰ نے عاد کے بعد تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں۔ یہ دوسری بڑی قوم ہے، قد کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار انعامات دیے ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ ان کے اندر انجینئرنگ تھی، یہ بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے، بڑی بڑی انہوں نے حویلیاں بنائی ہوئی تھی باہر بھی، اور ان کے اندر ایک ایسی کاریگری تھی، ایسی انجینئرنگ تھی، اتنے یہ ماہر تھے، اتنے ایکسپرٹ تھے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں انہوں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی اللہ نے تمہیں ذہانت دی ہے، جسامت دی ہے، اور سب چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تم نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانو، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میری بات کو تم مانو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ
ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کون کون سی نعمتیں کی ہیں، پہلے ان نعمتوں کو یاد کرو، سوچو، گنو، ان پر شکریہ ادا کرو، فساد نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور زمین میں فتنہ نہ کھڑا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، قوم سمود کے تکبر کرنے والے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے کہا جو غریب تھے، جو ضعیف تھے، جو کمزور تھے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے صالح علیہ السلام کو نبی مان لیا تھا، ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ صالح واقعی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا یقین ہے؟ تو قوم کے جو کمزور تھے، غریب تھے، جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں اطمینان ہے، اور یہ سچے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، قوم کے جو ضعیف لوگ تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو قوم کے بڑے سردار ہیں، ہو سکتا ہے یہ تحقیق اس وجہ سے کر رہے ہیں، شاید یہ اپنی کنفیوژن کو، اپنے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے یہ سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ کمزور لوگوں کو امید ہوئی، ان کے دل میں تمنا ہوئی، وہ اندر سے خوش ہوئے، ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوال اس وجہ سے نہیں کیا تھا۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا بے شک تم کہو کہ تم میں اطمینان ہے، تمہیں یقین ہے، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ صالح واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اس کے باوجود بھی ہم صالح کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم کافر ہی ٹھیک ہیں، ہم صالح کو رسول نہیں مانیں گے، نبی نہیں مانیں گے، اگرچہ ہمیں یقین ہو، اگرچہ تمہیں یقین ہو، اگرچہ یہ سچے ہوں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی بات سے سرکشی کی، اللہ کے باغی ہوئے، انہوں نے حکم نہیں مانا۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کہنے لگے اے صالح کدھر ہے اللہ کا عذاب؟ صالح علیہ السلام نے پیچھے فرمایا تھا نا کہ اگر تم نے اس کو مارا، اونٹنی کو، یہ اللہ کی نشانی ہے تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو اب یہ صالح علیہ السلام کو تانا مارنے لگے کہ صالح ہم نے اونٹنی کو تو مار دیا، عذاب کدھر ہے؟ لے آ عذاب، تو اگر رسول ہے، تو نبی ہے، تو پیغمبر ہے، تو سچا ہے، تو تو عذاب لے آ، کدھر ہے وہ عذاب؟ یہ سینہ زوری کرنے لگے، عذاب مانگنے لگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ رب العزت نے زلزلہ بھیجا، اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ الٹے پڑے ہوئے تھے، ان کے سر گھسے ہوئے تھے اور ان کے داڑ اوپر کی طرف تھے، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک چیخ آئی تھی،
ان ساروں کے دل پھٹے، کلیجے پھٹے اور وہ مر گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صالح علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگے تھے تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے اور تمہاری میں نے بڑی خیرخواہی چاہی ہے، خیرخواہی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، تمہیں میں نے بڑی نصیحتیں کی ہیں، لیکن تم میری نصیحت کی طرف کان نہیں دھرتے ہو، میری نصیحتوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، میری خیرخواہی کو تم پسند نہیں کرتے۔ تو بھائیو، یہ غرق ہو گئے۔ یہ غرق کیوں ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی، اس وجہ سے یہ تباہ ہوئے۔ اور یہ تباہ کدھر ہوئے؟ یہ تباہ اسی دنیا میں ہوئے، اور آگے ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کی آگ کے اندر جلتے رہیں گے۔ اور اب بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قوم سمود کے وہ لوگ جن کو تباہ کر دیا تھا اللہ نے، ان کو اب بھی عذاب ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد پھر اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات مانی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ بھی تو چلے گئے نا دنیا سے۔ ایک وہ اس دنیا میں غرق نہیں ہوئے، کیوں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانی تھی، غرق نہیں ہوئے، سکسیسفل ہو کر وہ اس دنیا سے گئے، اور اب بھی وہ مزے کر رہے ہیں۔ اور اللہ قیامت جب برپا کرے گا، میدان حشر قائم کرے گا، تو ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اب جنت کے اندر مزے کریں گے، جنت کے اندر ہی رہیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے اللہ کی باتیں ماننا، اصل کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا۔ دیکھو، پتہ نہیں کب ہمارے اوپر موت آ جائے، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، اور کب آ جائے موت، اور پھر ہم دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے، پھر ہم نے واپس نہیں آنا ہے۔ ایک زندگی ملی ہے، ایک زندگی، اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں، اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنائیں، گناہوں کو چھوڑیں، سرکشی کو چھوڑیں، بغاوت کو چھوڑیں۔ ہم قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، فرق پڑے گا تو ہمیں ہی پڑے گا، کسی کو اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ہمارے مرنے سے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا نظام ہی رک جائے گا، فرق ہمیں پڑے گا۔ اپنی ذات پر ترس کھائیں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں، توبہ کریں، جب گناہ ہو جائیں توبہ کریں۔ جو اللہ کی باتیں نہیں مانی ماضی میں، ان پر توبہ کریں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ ابھی آگے اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کریں، حال کو، اور فیوچر کو، مستقبل کو ٹھیک کریں، اس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو شامل کریں۔ ایک تو یہ دنیا بہترین بنے گی، ہماری دنیا کی زندگی بہترین ہوگی، اور پھر آگے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی ہم مزے کریں گے۔ تو یہ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم یہ فیصلہ لیں گے تو مزے کریں گے، اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ لیا تو یہاں بھی ہم برباد ہوں گے، آگے بھی برباد ہوں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں، تو اس کے لیے وہی اللہ کے حکموں پر عمل کر، اللہ کے رسول کے
حکموں پر، ان کے طریقوں پر چل جو قرآن میں لکھے ہیں، جو حدیث میں لکھے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ، حدیثوں کو پڑھ، اردو نہیں آتی ہے علماء کے پاس جا، وہ آپ کی ترتیب بنائیں گے، اور سارے اسلام کو سیکھ، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر، پھر اس پر چل، یہ دنیا بھی بہترین بنے گی، اور آخرت والی آنے والی جو ان لمیٹڈ لائف ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی بہترین ہوگی۔ اس کے بغیر زندگی بہترین ہونے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔